السلام علیکم، ویری گڈ مارننگ، آداب پاکستان کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان ارم سافتر۔ خوبصورت دن کا آغاز ہو چکا ہے، امید کرتے ہیں آپ سب کا یہ دن بہت اچھے سے گزرے۔ ناظرین، رمضان مبارک ماشاءاللہ سے جب سے شروع ہوا ہے ہم دیکھ رہے ہیں بہت جلدی جو ہے وقت گزر رہا ہے اور بہت جلدی جلدی یہ مہینہ بھی گزر جاتا ہے، جبکہ پورا سال ہمیں انتظار کرنا پڑتا ہے اس مہینے کا۔ اور ماشاءاللہ سے بہت ہی بابرکت مہینہ ہے، ہر طرف رونقیں ہیں، خوشیاں ہیں۔ وہیں پہ اگر بات کی جائے تو سیاسی صورتحال کافی سرگرم نظر آ رہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ تمام جو مسلمان ہیں پاکستان میں، پاکستان کے باہر بہت ہی اچھے انداز میں، بہت ہی اچھے طریقے سے رمضان کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں، روزوں کا اہتمام کر رہے ہیں، روزوں کو منا رہے ہیں۔ وہیں پہ ہماری کوشش ہوتی ہے ہم رمضان سے ریلیٹڈ جتنی بھی انفارمیشن ہے، عبادات ہیں، نوافل ہیں، وہ آپ تک پہنچائیں۔ ہمارے ساتھ علماء کرام موجود ہوتے ہیں اور ہماری مذہبی اسکالر ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں، ہم ان سے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ کس طرح سے آپ کو رمضان گزارنا چاہیے۔ آج ہم پہلا عشرہ چکے ہیں تو ہم پہلے عشرے میں رحمت کے حوالے سے آج بات کریں گے کہ پہلا عشرہ جو ہے اس کو کیسے سیلیبریٹ کرنا چاہیے، کیسے منانا چاہیے، اور یہ جو عشرہ اس میں عبادات جو ہے یا جو نوافل ہیں انہیں کس طرح سے ادا کرنا چاہیے۔ اگر آپ آفس بھی جا رہے ہیں، کام بھی کر رہے ہیں، آپ کے پاس کم وقت بچ رہا ہے تو اس میں کون کون سی ایسی عبادت ہے وہ کرنی چاہیے جس سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے۔ ویسے تو اللہ کا ذکر کرنے سے، کوئی بھی عبادت کرنے سے یقیناً آپ کے لیے آسانیاں پیدا ہوتی ہیں، آپ کو ثواب مل رہا ہوتا ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی کوئی ایسے وظائف ہے یا کوئی ایسی عبادات ہے جیسے صلاۃ و تسبیح کا خاص اہتمام کیا جاتا ہے ہفتے جمعے والے دن۔ تو ناظرین، اس کے علاوہ کیا کیا عبادات ہے اس حوالے سے ہم بات کریں گے۔ بات کرنے کے لیے مذہبی اسکالر مفتی عبدالقوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، انہیں خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم مفتی صاحب، کیسے ہیں آپ؟ السلام علیکم مفتی صاحب، کیسے ہیں آپ؟ مفتی صاحب سے ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا، ان سے دوبارہ سے بات کرنے کی کوشش کریں گے۔ چونکہ رمضان ہے تو اس لیے ہمارے زیادہ تر جو مہمان گرامی ہیں وہ ہمارے ساتھ اسکائپ پہ موجود ہوتے ہیں یا کالز پہ موجود ہوتے ہیں۔ ہمیں دوبارہ سے جوائن کیا ہے مفتی عبدالقوی صاحب نے، جو مذہبی اسکالر ہے، انہیں خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم مفتی صاحب، کیسے ہیں آپ؟ مفتی صاحب، کیا آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ اوکے جی، کوئی ہماری سگنل ایشوز آ رہے ہیں جن کی وجہ سے ان کے ساتھ ہمارا رابطہ نہیں ہو پا رہا، دوبارہ سے ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ جیسے ہم پہلے عشرے کے حوالے سے بات کر رہے تھے، 2 یا 3 روزے گزرتے ہیں تو پھر وقت کا بالکل پتہ نہیں چل رہا ہوتا ہے، وقت بہت جلدی گزرنا شروع ہو جاتا ہے، اور ہم بہت ہی خوش نصیب ہے کہ ہماری قسمت میں یہ رمضان کا مہینہ ہے۔ اس میں جب آپ کی جو عبادات یا نوافل آپ ادا کر رہے ہو تو اس کا جو اجر ہوتا ہے وہ ڈبل ہو جاتا ہے۔ جیسے اگر آپ نے جو فرض پڑھے ہیں ان کے جو ثواب ہے وہ 70 گنا زیادہ کر دیا جاتا ہے، یہ جو نوافل ہے ان کا ثواب بھی بہت زیادہ کر دیا جاتا ہے۔ اسی طرح سے جو عبادات ہے ان کا جو ثواب ہے، جو ان کا اجر ہے وہ ڈبل کر دیا جاتا ہے یا 2 گنا سے بھی زیادہ کر دیا جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ رحم کرنے والا ہے، نوازنے والا ہے، وہ غفور ہے، وہ رحیم ہے، وہ رحم کرنے والا ہے۔ تو ناظرین، پوری کوشش کیجیے روزہ صرف آپ کھانا پینا چھوڑنے کا روزہ نہ رکھیے۔ روزہ رکھنے کا مطلب ہے کہ آپ برائیوں سے بچیں، آپ غیبت سے بچیں، آپ خاص کر غیبت سے بچیں۔ آپ کہیں کام کر رہے ہیں، آپ یونیورسٹی کالج جاتے ہیں، آپ گھر میں ہاؤس وائف ہیں، کوشش کیجئے غیبت سے بچیں، کیونکہ جو غیبت کرنے والے ہوتے ہیں، جو بیک بائٹنگ کرنے والے ہوتے ہیں، وہ خود تو گناہ لے رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کی پوری کوشش ہوتی ہے وہ آپ کو بھی اس عجیب سے یہ جو ایک کھچڑی پکڑی ہوتی ہے اس میں انوالو کرے۔ آپ اوائڈ کیجئے ان تمام تر لوگوں سے۔ اور سم ٹائم ہم کہتے ہیں کہ کچھ لوگ خاموش ہو جاتے ہیں، اور کچھ جو غیبت کرنے والے ہوتے ہیں، برائیاں کرنے والے ہوتے ہیں، یہ برا سوچنے والے، ان کو لگتا ہے کہ شاید یہ لوگ ڈر رہے ہوں۔ وہ ڈر نہیں رہے ہوتے، وہ بیسیکلی اوائڈ کر رہے ہوتے ہیں، وہ اگنور کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ خاموشی جو ہوتا ہے اس سے زیادہ پاورفل جواب کوئی ہوتا ہی نہیں ہے۔ جتنا اچھا اور پاورفل جواب آپ خاموشی سے دے سکتے ہیں، وہ کسی چیز سے جواب نہیں دے سکتے۔ ہمیں جوائن کیا مفتی عبدالقوی نے، جو مذہبی اسکالر ہے۔ السلام علیکم مفتی صاحب، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ، ماہ رمضان ہے جی، عظمت قد والا مہینہ ہے، خیر کا مہینہ ہے، خیر کا مہینہ ہے۔ بالکل مفتی صاحب، آپ کو یہ مہینہ بہت بہت مبارک ہو۔ خیر مبارک جی، بلکہ پوری امت مسلمہ کو مبارک ہو جناب۔ بہت شکریہ مفتی صاحب۔ مفتی صاحب بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا۔ مفتی صاحب، پہلا عشرہ رحمت کا ہے، تو آج ہم آپ سے جاننا چاہیں گے کہ پہلا جو عشرہ ہے اس کو کیسے گزارا جائے، کون کون سی عبادات ہے جن کا خاص اہتمام کیا جائے؟ دیکھیے جی، میں یہ بات کہوں گا کہ ہم جو امت مسلمہ ہیں اور بالخصوص
میں اگر یہ بات کہوں کہ امت مسلمہ کے ساتھ پوری انسانیت، جب ہم اپنے رب کی طرف دیکھتے ہیں تو ہمارے رب رحمان بھی ہیں، رحیم بھی ہیں، بے شک رؤوف بھی ہیں اور کریم بھی ہیں۔ ان کا ترجمہ اگر دیکھ لیا جائے مختلف زبانوں میں تو پتہ چلے گا کہ ہم امت مسلمہ کس قدر خوش نصیب ہے اور انسانیت بھی کس قدر خوش نصیب ہے کہ ہمارا جو رب ہے پالن ہار ہے وہ رحمان۔ رحمان کا معنی یہ ہے کہ وہ ذات مقدسہ جو ہر حالت میں رحمت کا معاملہ فرمائے، خواہ اس کو مانا جائے یا خواہ اس کو نہ مانا جائے۔ جو مان رہے ہیں ان کے لیے بھی رحمان ہے، جو میرے رب کو نہیں مان رہے 360 کے پجاری بن رہے ہیں ان کے لیے بھی رحمان ہے۔ اسی طرح اس ذات مقدسہ سے مانگا جائے پھر بھی رحمان ہے، نہ مانگا جائے پھر بھی رحمان ہے۔ ہر حالت میں اس نے اپنے عرش اعظم سے ہمیں رحمت انسانیت کو عطا فرمانی ہے، اور بالخصوص امت مسلمہ کے لیے تو پھر ماہ رمضان، جس کے لیے میرے نبی رحمت فرما رہے ہیں کہ اولہ رحمہ، کہ پہلا عشرہ جو ہے یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے نزول رحمت کا عشرہ ہے۔ اور پھر جب میں نبی رحمت کی طرف دیکھتا ہوں تو قرآن مجید ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ میرے نبی رحمت بھی رحیم بھی ہیں، رؤوف بھی ہیں، کریم بھی ہیں۔ اور دوسری آیت میں دیکھتا ہوں تو نظر آتا ہے کہ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، جہاں تک میرے رب کی ربوبیت ہے، جہاں میرا رب رب العالمین ہے، خواہ اس میں 60,000 عالم ہے یا 90,000 عالم ہے، جو بھی عالم ہے، جتنے بھی جہان ہے، تو میرا رب رب ہے یعنی پالن ہار ہے، اور ہم سب کے نبی رحمت رحمت للعالمین ہے۔ پھر میں جب قرآن حکیم کی طرف دیکھتا ہوں کہ ماہ رمضان کے اندر اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مقدس مہینہ وہ ہے جس میں قرآن مجید کو نازل کیا گیا۔ تو کس طرح نزول ہوا، کہاں نازل ہوا، بہرحال یہ ایک تفصیل ہے۔ بہرحال رمضان اور قرآن، اس ماہ مبارک کے اندر قرآن جب اللہ نے عطا فرمایا انسانیت کو اور بالخصوص امت مسلمہ کو، تو میرا قرآن کہتا ہے کہ رحمت للمؤمنین، کہ اللہ نے قرآن کو بھی شان رحمت عطا فرمائی ہے کہ یہ اہل ایمان کے لیے رحمت ہے۔ اور جب ہم آپس میں باہمی ملاقات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یعنی معنی یہ ہے کہ رحمت کا نزول ہر طرف سے ہو رہا ہے۔ ماہ رمضان کے اندر رحمت کا نزول عرش اعظم سے بھی ہو رہا ہے کیونکہ اللہ رحمان ہے، گنبد خضرا سے بھی ہو رہا ہے کیونکہ میرے نبی رحمت رحمت للمومنین ہے، قرآن مجید کی طرف سے بھی ہو رہا ہے کیونکہ قرآن کو بھی رحمت للمومنین کہا گیا ہے۔ پھر جب ہمارا باہمی آمنا سامنا ہوتا ہے تو اس وقت بھی ہم اپنے آپ کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ تو اس ماہ رحمت کے اندر ہم نے اپنے رب سے بھی رحمت مانگنی ہے، اپنے نبی رحمت سے بھی رحمت مانگنی ہے، قرآن مجید کی تلاوت کر کے زیارت کر کے اس کی رحمت کے خواہاں بھی ہونا ہے۔ پھر ایک دوسرے کے لیے بھی ہم نے رحمت کی دعائیں کرتے ہوئے اس رحمت کو اپنے لیے مختص کرنا ہے کہ جس رحمت کی برکت سے اس عشرے کو رحمت کا عشرہ کہا گیا ہے۔ اور رحمت کا معنی کیا ہے؟ رحمت کا معنی ہے کہ ایک دوسرے کے لیے اچھائی کا چاہنا، یعنی اللہ تبارک و تعالی امت مسلمہ کو اس ماہ مبارک کے پہلے عشرے میں ایسی شان رحمت عطا فرماتے ہیں کہ ہمارے رب بھی ہمارے لیے بہتر فیصلے فرما رہے ہیں، ہمارے نبی رحمت بھی ہمارے لیے رحمت کی وجہ سے ہماری شفاعت کے لیے اور ہمارے جناب جو گناہوں کے معاملات ہیں ان کو بخشنے کے حوالے سے وہ بھی ہمارے لیے وسیلہ بھی ہیں، ہمارے لیے شفاعت بھی ہے۔ اسی طرح قرآن مجید بھی ہماری شفاعت کرے گا کیونکہ وہ بھی رحمت للمومنین ہے۔ اور ہم اہل اسلام بھی اس عشرے کے اندر ایک دوسرے کے لیے رحمتیں کی دعائیں کرتے رہیں۔ اور میں تو سننے والوں کو اور دیکھنے والوں کو یہ بات کہوں گا کہ جو حضرات دنیا سے چلے گئے ہیں اس عشرے کے اندر ہم زیادہ سے زیادہ ان کے لیے اللہ سے رحمت مانگیں جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں، جی ہاں، کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قبروں پر بے پایان رحمتوں کو نازل فرما۔ اور خاص طور پر جس طرح کے زکوٰۃ کے مسئلے کے اندر جتنا رشتہ داروں کے ساتھ تعامل کیا جائے اتنا ثواب بڑھتا جاتا ہے، اسی طریقے کے اوپر شان رحمت کے لیے ان حضرات کے لیے جو دنیا سے چلے گئے ہیں جن کے ساتھ زیادہ تعلق ہے، والدہ کے ساتھ تعلق تھا، باپ کے ساتھ ایک تعلق تھا، اسی طرح خاندان کے اور لوگ جو قریب ترین تھے ہمارے آبا و اجداد میں سے
اور خدا نخواستہ کوئی نوجوانوں میں سے چلا گیا ہے تو ان کے لیے تو ہمارے لیے یہ لازم ہے کہ اس عشرے کے اندر ہم زیادہ سے زیادہ اپنے ان احباب کو یاد کریں، ان اپنے رشتہ داروں کو اور بزرگوں کو یاد کریں جو دنیا سے چلے گئے ہیں، اور ان کے لیے ایک ہی لفظ میں کہتا ہوں سننے والوں کے لیے کہ یوں دعا کریں کہ اے اللہ ان کی قبروں پر بے پایاں رحمتوں کو نازل فرما، اور بے پایاں رحمتیں جب ان مرحومین پر نازل ہوگی تو یقیناً اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے بھی پھر رحمت کا سامان پیدا فرما دیں گے، کیونکہ دوسرے کے لیے دعا کی جائے تو حدیث مبارک میں آتا ہے کہ اس کا صلہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی جو برکتیں ہیں وہ اس کو خوش نصیب کو دی جاتی ہے جو دعائیں مانگی جا رہی ہے۔ اس لیے حدیث مبارک میں یہ بات بھی آئی کہ اپنے احباب کے لیے دعا کرو، اپنے دوستوں کے لیے دعا کرو، اپنے رشتہ داروں کے لیے دعا کرو، اپنے اہل خانہ کے لیے دعا کرو۔ آپ ان کے لیے دعا کریں گے تو جوابی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ساری دعائیں آپ کے بارے میں قبول کریں گے۔ جب ہم جو دنیا سے چلے گئے ہیں ان کے لیے، ان کی قبروں کے لیے کہ ان کی قبروں پر اے اللہ بے پایاں رحمتوں کو نازل فرما، جب ہم ان کے لیے دعا کریں گے تو یقیناً اس کا صلہ ہمیں بھی ملے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش اعظم سے ہمارے اوپر بے پایاں رحمتیں نازل فرمائیں گے۔ اسی طرح گنبد خضرا سے بے پایاں رحمتیں ہمارے اوپر نازل ہوں گی، قرآن مجید سے بے پایاں رحمتیں ہم تک پہنچیں گی، اور جب ایک دوسرے کے لیے رحمتوں کی دعائیں کریں گے، اسی بہار کا نام اولہ رحمہ، میرے نبی رحمت نے فرمایا کہ ماہ رمضان کا پہلا عشرہ جو ہے وہ سراپا رحمت ہی رحمت ہے۔ بالکل رحمت ہی رحمت والا ہے۔ مفتی صاحب ہمارے ساتھ رہیے گا، یا وقت ہوئے چھوٹے سے بریک کا، بریک کے بعد پھر دیکھتے رہے گا پاکستان کے ساتھ، ران کے ساتھ، رمضان احساس کے ساتھ۔ ویلکم بیک ناظرین، بریک کے بعد ہم لوگ حاضر ہو چکے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں رمضان احساس کے ساتھ میں۔ مفتی عبدالقوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے ہم پہلے عشرے کے حوالے سے بتا رہے تھے، انہوں نے بہت ہی خوبصورت انداز میں بتایا کہ یہ رحمت کا عشرہ ہے، اس میں جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں آپ کے پیارے، آپ کے عزیز و اقارب، آپ کے دوست احباب، آپ ان کے لیے زیادہ سے زیادہ دعائیں کریں۔ مفتی صاحب کچھ لوگ جو ہے رمضان میں جو ان کے پیارے اس دنیا سے چلے جاتے ہیں تو ان کے نام کے روزے کسی اور شخص کو رکھواتے ہیں، اگر ایسے روزے رکھوائے جائے جیسے پیرنٹس آپ کے اس دنیا میں نہیں ہے، آپ کے گرینڈ مدر، آپ کے گرینڈ فادرز یا آپ کے کوئی بھی دوست عزیز و اقارب اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، تو کیا آپ ان کے نام کے روزے کسی اور کو رکھوا سکتے ہیں؟ کیا ان کو اس کا اجر ملے گا؟ بہت بہترین آپ نے سوال کیا۔ میں تو یہ کہوں گا کہ جب سے ماہ رمضان کا آغاز ہوا ہے اسی طرح کے سوالات جا رہے ہیں، اس کے بارے میں میں آپ کو ایک ضابطہ بتا دوں جی، تاکہ مجھے بھی اور سننے والوں کو بھی اور آپ حضرات کو اس سے بڑا فائدہ ہوگا کہ ایک قانون اور ضابطہ ہوگا تو آپ کے ذہن کے اندر تو کسی اور مفتی صاحب سے نہیں پوچھنا پڑے گا، بلکہ آپ خود ہی مفتی ہو جائیں گے اور آپ خود فتویٰ دے سکیں گے۔ جی ٹھیک ہے۔ صورتحال یہ ہے کہ ایصال ثواب کو شان رحمت کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے اس قدر وسعت عطا فرمائی ہے جی کہ جو بھی دنیا سے چلا گیا ہے آپ اس کے لیے جو بھی خیر کا کام کریں، خواہ اس کا تعلق خوراک سے ہو، خواہ اس کا تعلق راشن سے ہو، خواہ اس کا تعلق عبادات سے ہو، خواہ اس کا تعلق معاملات سے ہو، خواہ اس کا تعلق اخلاقیات سے ہو، یعنی خیر کے جتنے پہلو ہیں، بے پایاں خیر کے پہلو ہیں، ہر پہلو کے حوالے سے ان لوگوں کے لیے ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے جو دنیا سے چلے گئے۔ اب جب آپ جو مجھ سے مسئلہ پوچھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ایک آدمی جو ہے طاقت رکھتا تھا کہ ماہ رمضان میں روزہ رکھے، لیکن وہ اپنی زندگی کے اندر اس کا فدیہ ادا کر کے نہیں کیا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، ایصال ثواب ایک علیحدہ چیز ہے، اور جو میرے اوپر ایک چیز لازم ہے اور میں اس کو نہیں کر سکا اور میں دنیا سے چلا گیا ہوں، تو اب میرے جو ورثاء ہیں وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ مفتی عبدالقوی صاحب جناب اتنی نمازیں نہیں پڑھ سکے، اتنے روزے نہیں رکھ سکے، اب اس کے لیے کیا کر دیا جائے کہ اس کا مساکین جو ہے، غریب لوگ جو ہے، مستحقین جو ہے، ان کو فدیہ دے دیا جائے تاکہ ہمارے والد صاحب کا یعنی مفتی عبدالقوی صاحب کا جو معاملات روزے کے تھے، جو معاملات نماز کے تھے، وہ درست ہو جائیں۔ جی، نماز اگرچہ روزے سے زیادہ اہمیت کی حامل ہے، کیونکہ اسلام کی جو 5 بنیادی چیزیں ہیں ان میں پہلے نماز ہے، روزہ اس میں بعد میں آتا ہے، جی، لیکن اللہ رب العالمین حکیم ہے،
تو نماز کا فدیہ مقرر نہیں کیا گیا، روزے کا فدیہ مقرر کیا گیا ہے جی۔ تو میں سننے والوں کو کہوں گا کہ اپنے جو بوڑھے صاحبان تھے، اپنے جو بزرگ تھے، اپنے جو خاندان کے وہ لوگ تھے جو ان کی وراثت ہمیں ملی ہے، یہ وراثت نہیں بھی ملی، ہمیں ان کے ساتھ ایک عقیدت و محبت کا تعلق ہے۔ ہم اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری والدہ صاحبہ جو ہے وہ دنیا سے چلی گئی اور اتنے روزے ان کے رہ گئے، ایک اندازہ لگا لیتے ہیں، ہمارے والد صاحب چلے گئے، ان کو جناب کہتے ہیں روزے نہیں رکھ سکے، تو نماز کا فدیہ کا تذکرہ نہ قرآن میں ہے نہ سنت میں ہے جی۔ لیکن جو روزے کا فدیہ ہے اس کو قرآن کہہ رہا ہے کہ اس کی دو صورتیں ہیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ مفتی عبدالقوی نے اپنی زندگی میں ایسی کیفیت ہو گئی بیماری کی وجہ سے کہ جس کی وجہ سے ڈاکٹر صاحبان نے روک دیا کہ جی آپ روزہ نہیں رکھ سکتا ہے۔ جب میں اتنا کمزور ہو گیا ہوں کہ خود ہر آدمی بھی مجھے یہی مشورہ دے رہا ہے کہ جی آپ روزہ نہ رکھیں، پھر میرا اپنا ایمان ہی مجھے کہہ رہا ہے کہ بھی اگر میں روزہ رکھتا ہوں تو اس کی وجہ سے میری کمزوری بڑھ جائے گی، مجھے فلاں مرض لاحق ہو جائے گی۔ تو بہرحال اس کے بارے میں ہمیشہ کہتا رہتا ہوں کہ جو حکیم ہوگا، جو ڈاکٹر ہوگا، جو اسپیشلسٹ ہوگا، وہ آپ کو بتائے گا کہ آپ کی اس بیماری کی صورت میں آپ روزہ رکھ سکتے ہیں یا نہیں رکھ سکتے۔ اگر کوئی بھی ڈاکٹر خواہ مسلم ہو خواہ غیر مسلم ہو لیکن اپنے فن کا ماہر ہو، یہ ہے میرے اسلام کی جناب خوبی، ماہر کا جو بھی فیصلہ ہوگا، جو ڈاکٹر جو ہے اسپیشلسٹ ہوگا جس کے آپ زیر علاج ہیں، چاہے وہ جس دین اور دھرم سے تعلق رکھتا ہے، اس نے کہہ دیا کہ جی آپ مریض ہیں، اگر آپ روزہ رکھیں گے تو آپ کا مرض بڑھ جائے گا یا آپ کو فلاں بیماری کا مزید اٹیک ہو جائے گا یا آپ کی صحت کے لیے اور جسم کے لیے روزہ رکھنا جو ہے وہ آپ کے لیے مفید نہیں ہے۔ تو اس صورتحال کے اندر قرآن نے بڑی جرأت سے کہا کہ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ کہ وہ لوگ جو روزے کی طاقت نہیں رکھتے، فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِين وہ ایک مسکین کے طعام کا بندوبست کر لیں یومیہ بنیاد کے اوپر کہ 29 روزے ہیں تو 29 جو مساکین ہیں ان کی خوراک کا بندوبست کرنا ہے، 30 روزے ہوتے ہیں تو 30 روزوں کو، اور اسی طرح اگر کئی سالوں سے 2 سال سے 3 سال سے 4 سال سے میں ان لوگوں کے لیے جو مسئلہ بیان کر رہا ہوں جو لوگ بیمار ہیں اور کئی سالوں سے روزے نہیں رکھ رہے اور اس سال بھی ان کے لیے روزہ رکھنا جو ہے ممکن نہیں رہا کیونکہ ڈاکٹر صاحب نے کہہ دیا ہے، وہ لوگ اپنی زندگی کے اندر ہی آج ہی حساب کر لیں کہ مثلا پچھلے 3 سال میں انہوں نے روزہ نہیں رکھا تو 30 دن اور 30 دن اور 30 دن 90 دن 90 مسکینوں کو ایک ہی مسکین کو 90 دن کی خوراک دے دی جائے یہ بھی شرط جائز ہے، اور 90 لوگوں کو ایک ایک کر کے دے دی جائے یہ بھی جائز ہے، یا 10 کے اوپر مشتمل کر کے 9 لوگوں کو دے دی جائے کہ اس مستحق کو بھی 10 دن کی خوراک، اس مستحق کو بھی 10 دن کی خوراک، اس مستحق کو بھی 10 دن کی خوراک، یا خوراک کا راشن دے دیا جائے یا اس کی رقم دے دی جائے۔ اور یہ مسئلہ بھی میں بیان کر دوں کہ ایک مسکین کی طعام کا فدیہ اس سال 110 روپے مقرر ہوئے ہیں، تو 110 روپے کے حساب سے ایک مہینے کا فدیہ بنے گا 3300 روپے۔ تو سننے والوں میں جو لوگ مریض ہیں جو روزے نہیں رکھ رہے ان کے لیے یہ مسئلہ واضح ہو گیا کہ وہ پورے مہینے کے 3300 روپے ایک ہی مسکین کو دے دیں، 3 مسکینوں کو دے دیں، 10 مسکینوں کو دے دیں۔ جب یہ رقم ادا کر دیں گے تو اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ کہ وہ لوگ جو طاقت نہیں رکھتے روزہ رکھنے کی، فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِين ان کے لیے ایک مسکین کی خوراک کی فراہمی جو ہے ان کا فدیہ ہے۔ اسی صورتحال کے اندر اب جو مسئلہ آپ نے پوچھا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جناب کچھ صاحب میرے خاندان سے چلے گئے، وہ خود بھی فدیہ دے کر نہیں گئے اور روزے بھی بیچارے نہیں رکھ سکے، اور مجھے پتا ہے کہ وہ 3 سال تک یا 2 سال تک یا 1 سال تک یا 5 سال تک انہوں نے آخری زندگی کے ایام کے اندر روزے نہیں رکھے بیماری کی وجہ سے، اور وہ فدیہ بھی دے کے نہیں گئے۔ اب میں ان کا وارث ہوں یا ان سے تعلق اور محبت رکھتا ہوں، میرے اوپر لازم ہے کہ میں ان کی طرف سے فدیہ ادا کر دوں، یعنی سال ثواب نہیں ہوگا، یہ فدیہ ہوگا، یعنی ایک فرض کی ادائیگی ہو رہی ہے۔ روزہ ان پہ رکھنا فرض تھا لیکن قرآن نے سہولت دی تھی کہ جو مریض ہو حالت سفر میں ہو وہ اب روزہ نہ رکھے بعد میں روزہ رکھے، یعنی قرآن مجید نے کتنے عمدہ انداز میں ہمارے لیے شان رحمت کے ساتھ آسانی پیدا کی ہے کہ ہمارے اوپر روزے فرض، اور فرمایا اگر حالت سفر میں ہو یا حالت مرض یعنی بیماری کی حالت میں ہو تو فعدۃ من ایام اخر، پھر اگلے آنے والے دنوں کے اندر اگلا مہینہ اگلا مہینہ اگلا مہینہ، حتیٰ کہ بہت سارے لوگ تو ایسے ہیں میں ان کو آسانی یہ پیدا کر دیتا ہوں کہ اب گرمی کا مہینہ ہے تو اب نہیں رکھ سکتے آپ،
تو آپ یوں کر لیں کہ پھر جو سردی کے مہینوں کے اندر، دسمبر کے اندر، جنوری کے اندر آپ آرام سے روزے رکھے، دن بھی چھوٹے ہوں گے اور ٹھنڈے بھی ہوں گے. اور اسی طرح اگر کسی ٹھنڈے علاقے میں چلے جائیں وہاں جا کے اب روزے رکھ لیں. اگر نہیں رکھ سکتے تو اس موسم میں چلے جائیں جس موسم کے اندر موسم مزید وہاں ٹھنڈا ہو تو وہاں جا کے روزے رکھ لیں. اس کی بھی قرآن نے اجازت دی ہے. اور تیسری سہولت ہمارے لیے ان لوگوں کے لیے پیدا کی ہے جو ایسے ہیں جو روزے کی طاقت نہیں رکھتے. یعنی ڈاکٹر صاحبان نے کہہ دیا ہے کہ آپ روزہ نہ رکھیں. اب کیونکہ اب ڈاکٹر صاحبان کے کہنے کے بعد اب روزہ اس وقت بھی ان کے اوپر جناب فرض نہیں رہا. اور مستقبل کے حوالے سے بھی ان کے لیے اگر ڈاکٹر صاحبان کہتے ہیں کہ آپ موسم سرما کے اندر بھی روزہ رکھیں گے تو آپ کی بیماری بڑھ جائے گی، وہ اس کی طاقت نہیں رکھتے، تو اس کے لیے اللہ نے تیسری سہولت ہمیں یہ پیدا فرمائی، یہ فرمایا کہ تم روزے نہیں رکھ سکتے تو تم ایک مسکین کے خوراک کا انتظام کر لو، یہ اس کا فدیہ ہے. تو اب جو آدمی دنیا سے چلا گیا ہے تو اس کے ساتھ جو تعلق رکھنے والا ہے یا محبت رکھنے والا ہے، جو بھی اس کے وہ رسا میں سے ہو، تو وہ اپنے ابا جی کے، اماں جی کے اور بزرگوں کے جو روزے نہیں رکھ سکے ان کے مہینوں کا حساب کر لے کہ 3 سال تک انہوں نے روزے نہیں رکھے، 5 سال تک روزے نہیں رکھے. اگر 3 سال تک مثلا روزے نہیں رکھے تو اس کا معنی ہے کہ 30 دن ایک سال کے، 30 دن دوسرے سال کے، 30 دن تیسرے سال کے، یہ 90 دن ہو گئے. 90 دن کو 110 روپے کے حساب سے کتنا مختصر اللہ نے شان رحمت پیدا کر دی ہے. صرف 110 روپے یعنی ایک مسکین کے طعام کا فدیہ ادا کر دو تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بھی پورے روزے کا اجر و ثواب عطا فرمائیں گے. تو یہ ایصال ثواب میں نہیں آتا، یہ اس فرض کی ادائیگی کی صورت ہے کہ فرض کی ادائیگی ایک یہ ہے کہ جناب میں روزہ رکھوں، دوسری فرض کی ادائیگی یہ ہے کہ اس وقت حالت سفر میں ہوں یا بیمار ہوں، اب نہیں رکھ سکتا، آئندہ رکھ لو. تیسری فرض کی ادائیگی کی صورت یہ ہے کہ اگر بالکل طاقت نہیں رکھتا پورے سال کے کسی دن کے اندر بھی، اور ڈاکٹر صاحبان بھی اجازت نہیں دیتے، تو اس کے لیے فرمایا کہ ایک مسکین کے خوراک کا اہتمام کر لیا جائے، اس کی ادائیگی کر دی جائے راشن کی صورت میں یا پیسے کی صورت میں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس آدمی کو بھی پورے ماہ رمضان کے روزے رکھنے کی اجر بھی عطا فرمائیں گے. کیوں؟ پھر وہی بات کہوں گا کہ میرا رب جو ہے وہ رحمان ہے، میرے نبی رحمت للعالمین ہے، میرا قرآن رحمت للمومنین ہے، اور ہم اہل اسلام ایک دوسرے کے لیے بطور رحمت کے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے، ہمارا رب رحم کرنے والا ہے اور آسانیاں پیدا کرنے والا ہے. مفتی صاحب آپ نے بڑے خوبصورت انداز میں باقاعدہ طور پہ ایک ایک کر کے ایکسپلین کر دیا فدیہ کیسے دے سکتے ہیں. اگر آپ نے راشن لے کے دینا تو کتنے لوگوں کو دینا، اگر آپ روزہ چھوڑیں اور اس کے پیچھے ایک ریزن ہے، سولڈ ریزن ہے، ڈاکٹر نے منع کیا، آپ کے اندر سکت نہیں ہے، بہت زیادہ ایجڈ ہو گئے ہیں اور آپ روزہ نہیں رکھ پا رہے، یا تو آلٹرنیٹ ڈیز میں رکھ سکتے ہیں یا پھر آپ فدیہ دے سکتے ہیں. یہ جو اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کے لیے بھی کر سکتے ہیں. مفتی صاحب کچھ لوگ بنا کسی بیماری کے، ڈاکٹر حضرات نے بھی ان کو نہیں منع کیا ہوتا، کوئی بھی ایسی ریزن نہیں ہوتی، ان کی جسمانی سکت بھی اتنی ہوتی ہے کہ وہ روزہ رکھ سکے، لیکن ایک خوف، ایک ڈر ہوتا ہے کہ بھئی میرے سے بھوک جو ہے نا وہ برداشت نہیں ہوتی، میں بھوک نہیں رکھ سکتا اور میں صاحب حیثیت بھی ہوں، میں افورڈ بھی کر سکتا ہوں، تو میں اپنے روزوں کی جگہ دوسروں کو فدیہ دے سکتا ہوں، راشن دے سکتا ہوں، تو کیا یہ قبول ہو سکتا ہے؟ بہت عمدہ بات کی، اس کا جواب تو خود اللہ کے قرآن نے دے دیا کہ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ کہ یہ فدیہ کی جو سہولت ہے، یہ شان رحمت والی، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو روزہ رکھنے کی طاقت نہ رکھتے ہو. جس طرح آپ نے بھی تفصیل بتائی کہ بہت زیادہ ایجڈ ہو گئے ہیں، وہ ایسی خدا نخواستہ بیماری میں ہیں کہ پورے سال کے کسی دن کے اندر بھی، کسی مہینے کے اندر بھی روزہ نہیں رکھ سکتے. میں ویسے آپ کو ایک بات بتاؤں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ پاکستان کے اندر جو نوجوان میری نسل ہے اور پاکستان کے اندر جو میرے اہل اسلام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو حوصلہ بھی دیا ہے، جرأت بھی دی ہے، اور بہت کم تعداد ہوگی میں سمجھتا ہوں ایسے بد نصیبوں کی جو طاقت بھی رکھتے ہوں روزے رکھنے کی، اور ڈاکٹر صاحبان نے بھی ان کو الاؤ کیا ہو کہ جناب آپ روزہ رکھ سکتے ہیں، اور خود اپنی جسمانی صحت کے حوالے سے ان کا ایمان بھی کہتا ہو کہ جی میں روزہ رکھ سکتا ہوں، پھر روزہ نہ رکھے. تو میرے خیال میں ایسے لوگوں کی تعداد بہت کم ہے. زیادہ تر الحمدللہ پاکستان میں رہنے والے میں سمجھتا ہوں، خاص طور پہ میری نوجوان نسل ہے، خواتین و حضرات ہیں، ان کے اندر اللہ نے بڑی جرأت پیدا کی ہے، ملازمت میں بھی جا رہے ہیں، سکولوں کی طرف بھی جا رہے ہیں، اپنے کام کاج کی طرف بھی جا رہے ہیں، اپنے تمام تر جو معاملات ہیں ان کو بھی دیکھ رہے ہیں، اور اس کے ساتھ الحمدللہ روزہ بھی رکھ رہے ہیں. جس شخص کے بارے میں آپ نے سوال کیا ہے وہ انتہائی بد نصیب ہوگا. حدیث مبارک میری نگاہ کے سامنے آ گئی، فرمایا کہ وہ ہے انتہائی بد نصیب جس کو ماہ رمضان جیسا مہینہ ملا لیکن پھر بھی بد نصیب نے روزے رکھ کے اپنے اللہ کو راضی نہیں کیا. اس مہینے کے اندر جس میں سراپا رحمت ہو،
اور وہ نبی جو رحمت للعالمین ہو، وہ میں رب جو تمہیں رزق دینے والا ہوں، پالنے والا ہوں، میں رحمان ہوں، پھر بھی تم ماہ رمضان کے اندر روزے نہ رکھ سکو اور ماہ رمضان کے روزے رکھ کے اللہ سے معافی نہ مانگ سکو، اللہ رب العالمین سے رحمت کے طلبگار نہ ہو سکو، اپنے گناہوں کو معاف نہ کر سکو، حالانکہ یہ تو وہ مہینہ ہے کہ پہلا رحمت والا ہے، دوسرا مغفرت والا ہے، تیسرا جہنم سے خلاصی والا ہے۔ تو حدیث مبارک کا خلاصہ ہے کتنا بد نصیب ہے وہ شخص جو ماہ رمضان میں رمضان کو راضی نہیں رکھ سکا۔ اللہ کا یہ مہمان تھا، اس مہمان کو اس نے ناراض کیا ہے، روزے نہ رکھ کر اللہ کی رحمت سے بھی محروم رہا، مغفرت سے بھی محروم رہا، جہنم سے خلاصی سے بھی محروم رہا، اور اس طریقے میں پورا ماہ رمضان گزر گیا اور یہ بد نصیب اللہ کو راضی نہیں کر سکا۔ تو میں سننے والوں کو کہوں گا کہ خدا را ماہ رمضان جو ہے اس دفعہ بہترین موسم میں آیا ہے، بہار کے مہینے کے اندر اللہ نے ہمیں ماہ رمضان عطا فرمایا ہے۔ میرے نوجوان یقیناً روزے رکھ رہے ہیں، اگر کسی کی طرف سے کچھ سستی بھی ہوئی ہے تو ان سے میری درخواست یہی ہوگی کہ آج سے ہی باقاعدگی کے ساتھ روزہ رکھنا شروع کر دیں۔ ہاں، جو حضرات بزرگ ہیں، بڑی عمر والے ہیں، بیمار ہیں، اللہ سب کو صحت عطا فرمائے، اور جو بزرگ ہیں انہیں اللہ توانا اور قوت والی زندگی عطا فرمائے۔ تو روزہ رکھنا چاہیے، روزہ ہمارے اوپر فرض ہے۔ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے کتب علیکم الصیام، کہ روزے تمہارے لیے فرض کر دیے گئے ہیں تاکہ تمہارے اندر اللہ کا خوف پیدا ہو۔ ہمارا رب بھی ہے، رحمان بھی ہے، یقیناً اس کی طرف سے یہ مہمان ہمارے پاس آیا ہے جس کا نام رمضان ہے، ہم نے اس کو خوش رکھنا ہے اور اسے خوش کر کے اللہ کی طرف بھیجنا ہے۔ بالکل مفتی صاحب، جو خواتین بچوں کو دودھ پلاتی ہیں، جو بچے مدر فیڈ پہ ہوتے ہیں، کیا وہ اگر روزے نہیں رکھ پا رہی تو کیا وہ فدیہ دیں گی، یا جب ان کے بچے بڑے ہو جائیں گے، موسم چینج ہو جائے گا تو وہ اپنے روزے مکمل کریں گی؟ بہت عمدہ سوال کیا آپ نے، اور یہی سوال جو ہے اکثر جناب پوچھا جاتا ہے۔ صورتحال یہ ہے کہ میں ذرا وسعت کے ساتھ اس کا جواب دے دیتا ہوں۔ جی ہر وہ محترمہ جسے اللہ نے بچہ عطا کیا ہے اور بچہ اس کے رحم مادر میں ہے، یعنی حاملہ خواتین جو ہیں ان کے لیے، اور وہ خواتین جو بچوں کو دودھ پلا رہی ہیں، ان کو صرف ایک ڈاکٹر بھی کہہ دے کہ آپ اس ماہ رمضان میں روزہ نہ رکھیں، یہ بچے کے لیے اور آپ کے لیے جو ہے وہ نقصان دہ ہے۔ اور جو بچہ اللہ نے آپ کو بطور امانت کے دیے ہے، جو آپ کے رحم مادر کے اندر، پیٹ کے اندر موجود ہے، اس کے لیے جناب کیسے اپنا مضر ہو سکتا ہے۔ تو ان لوگوں کے لیے اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ، کہ جو افراد خواہ مرد ہو یا خواہ عورت، اگر ان کو اس طرح کا کوئی معاملہ ہے جس کی وجہ سے وہ روزہ نہیں رکھ سکتے اس وقت، فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، پھر آنے والے جو دن ہیں ان کے اندر جناب جب اللہ تبارک و تعالیٰ بچے کو دنیا کے اندر لے آئیں گے، اور یہ محترمہ جن کو اللہ نے بطور امانت کے بچے جو ہے ان کے پیٹ میں رکھا ہے، جب خیر و عافیت سے یہ بچہ پیدا ہو جائے گا اور محترمہ جو ہے وہ پاک صاف ہو جائیں گی، تو اس وقت جناب وہ دیکھ سکتی ہیں، اس وقت وہ روزے بھی رکھ سکتی ہیں۔ اسی طرح جو دودھ پلا رہی ہیں خواتین، وہ اس وقت روزے نہیں رکھ سکتے، اگر ان کو ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے تو پھر آئندہ کے لیے جس وقت وہ محسوس کریں کہ اب جناب میرے لیے روزہ رکھنا آسان ہے، ڈاکٹر صاحبان بھی اجازت دے دیں، تو ان کے لیے فدیہ نہیں ہے، ان کے لیے متبادل طور کے اوپر روزوں کا رکھنا ہے، یعنی ماہ رمضان میں روزے نہیں رکھ رہے، آئندہ پورے سال 12 مہینے کے اندر جس وقت اپنی طبیعت کو دیکھ لیں، اپنی صحت کو دیکھ لیں اور ڈاکٹر صاحبان بھی اجازت دے دیں تو اس کے قیام مقام وہ روزے رکھ سکتے ہیں۔ بہت شکریہ مفتی صاحب، آپ کے قیمتی وقت کا، بہت ہی اچھے انداز میں آپ نے ڈیٹیل میں چیزیں سمجھا دی ہیں کہ کون سے روزے ہیں، جو کون سے لوگ ہیں جو روزے نہیں، کن کو منع کیا گیا ہے، مطلب جن کو اجازت دی گئی ہے، تھوڑی رخصت دی گئی ہے کہ آپ روزے نہ رکھیں لیکن فدیہ کر دیجیے۔ ناظرین، یہاں وقت ہوئے چھوٹی سی بریک کے بعد حاضر ہوں گے، دیکھتے رہیے گا پاکستان کے ساتھ، رمضان احساس کے ساتھ۔